میں دیکھ رہا ہوں، عوام کی بات نہیں کر رہا، کام کرنے والے بھی کر رہا ہوں. کام کرنے والے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ساتھیوں کا جرم ثابت ہو. یہاں کام کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ ایک عام مسلمان کو بھی گناہ کی تعویل کریں. یہاں کام کرنے والے گناہ کی تعویل نہیں کر سکتے. ہمارا ماحول یہ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اور کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ کریں گے تو یہ عوام کی نظر میں گر جائیں گے تو پھر اللہ ہم سے کام لے لیں گے. جی ہاں، یہ ترکیب ہے. اور معاملہ دوسرا ہی ہے. معاملہ خدائی کی قسم یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو ایمان والوں کے درمیان ذلیل کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں پہلے ذلیل ہو چکا ہوتا ہے. جو اللہ کے نظر میں ذلیل ہو گیا وہ دوسروں کو ذلیل کر کے عزیز اور عزت والا کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، تم نے چوری نہیں کی ہے، اونٹ سارے ایک شکل کے ہوتے ہیں، جاؤ. اس جگہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے دوسرے کا ہی سمجھ کر کھولا ہے، اپنا سمجھ کر نہیں کھولا. یہاں تک روایت میں جب اتنی بات ہو گئی فرمایا بلاؤ جلاد کو. وہ جلاد آ گیا، تیل گرم ہو گیا، جلاد آ کے بیٹھ گیا ہاتھ کاٹنے کے لیے. ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، حکم نہیں دیا ہاتھ کاٹنے کا. اٹھ کر چلے گئے حضرت علی. اور کہہ کر گئے کہ میرے آنے تک کچھ نہ کیا جائے. پھر آئے، کچھ دیر کے بعد آئے، فوراً نہیں، روایت میں دیر کے بعد آئے. لوگ ادھر بیٹھے رہے. اب جب آئیں گے حکم کریں گے، فیصلہ ہوگا ہاتھ کٹنے کا. آ کر روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے اس طرح بات کی جیسے اس سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. یہ کیا بات ہے؟ تم نے چوری کی ہے؟ سب کچھ ہو چکا، اقرار ہو چکا. اس سے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے چوری نہیں کی ہے. میں کہا جاؤ، چھٹی تمہاری. ہاں جاؤ، چھٹی. یہ کیا آپ نے مومنین؟ لوگوں نے کہا مومنین آپ نے کیا کیا؟ اس نے اعتراف کیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہاتھ کیوں نہیں کاٹا اس کا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے اور چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے کے وجہ سے. وہ انکار کر رہا ہے، چھوڑ دیا. میں نے پکڑا تھا اس کو اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے، چھوڑ دیا اس کے انکار کی وجہ سے. یہ سبق، یہ طریقے سکھلائے گئے ہیں کہ مسلمان کے فعل کی تعویل کرو، مسلمان سے درگزر کرو. جب بھی صحابہ سے کوئی غلطی ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے صحابہ جو چاہتے تھے بدلہ لینا، جو چاہتے تھے پکڑ کرنا، ان کو آپ بتاتے تھے نہیں ایسا مت کرنا، دیکھو یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی یہ قربانیاں، ان کی یہ قربانیاں. حضرت نعیمان ایسے مذاقی تھے، حضرت عثمان کا سر پھاڑ دیا مذاق میں ہی. ایسے مذاقی تھے کہ حضرت ایک صحابی کو غلام بنا کے بیچ دیا. لیکن جب بھی کہا جاتا تھا کہ نعیمان سے بدلہ لو، کہ نہیں، بدلہ نہیں لینا، کیونکہ یہ بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں. حضرت حاطب نے مکے والوں کو خبر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ کا راز فاش کیا مشرکین پر. جب بلا کر پوچھا آپ نے کہ ایسا کیوں کیا، کہ جی میری کمزوری ہے، میرے بچے وہاں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے میں نے مشرکین پہ احسان کیا ہے، ورنہ اسلام کو کوئی نقصان ہو نہیں سکتا. اللہ کی مدد حق ہے آپ کے ساتھ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، اسلام کو نقصان ہوگا نہیں. میں نے مشرکین پر احسان کیا ہے ان کو خبر کر کے تاکہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں. آپ نے ان کی اس کمزوری کو اتنے بڑے جرم کے مقابلے میں قبول کیا. حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں. حضرت آپ نے فرمایا عمر تم اسے منافق کہہ رہے اور اسے قتل کرنا چاہ رہے، حالانکہ یہ تو بدری صحابی ہیں.
بدری صحابی ہیں. اللہ فرما چکا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اے اہل بدر تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا. تو یہ سب ہمارے لیے اصول ہیں، اگر ان کی پابندی نہیں ہوگی تو اجتماعیت نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ساتھیوں کی غلطیوں کی اچھی تعویل کریں اور ساتھیوں کے مقام کو پہچانیں اور ساتھیوں کو لے کر چلیں. اللہ کو استغنا پسند نہیں ہے، مشرکین سے بھی استغنا پسند نہیں ہے. تو امام علیہ استغنا کیسے ہو سکتا ہے؟ استغنا کا مطلب یہ کہ لاپرواہ ہونا لوگوں سے، کہتے نہیں آتے مت آؤ جاؤ اپنا کام کرو. ایسا نہیں، سب کو لے کر چلو، سب کو لے کر چلو ہر قیمت پر، سب کو لے کر چلو ہر قیمت پر. استغنا نہیں، سب کو لے کر چلو. صحابہ کرام کا ایسا مزاج تھا ساتھیوں کو لے کر چلنے کا. اوہو، عیاش بن ابی ربیعہ انہوں نے ہجرت کر لی مکہ مکرمہ سے حضرت عمر کے ساتھ. جب وہاں پہنچے مدینہ منورہ تو مکے میں خبر پھیلی کہ عیاش بھی نکل گئے. تو دو آدمی انہوں نے مکہ مکرمہ سے سفر کیا مدینے کی طرف. اس ابو جہل بھی تھا. ابو جہل سیدھا مدینے پہنچا اور جا کے کہا عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے وہ مکے کی گرمی میں بیٹھی رہے گی پہاڑوں پر، اس گرمی میں مر جائے گی اور سر میں کنگھی نہیں کرے گی جب تک تمہیں نہیں دیکھ لے گی، تم واپس چلو. یہ ماں کی کیونکہ ساتھی ساتھیوں کو کام سے توڑتے ہیں، ان کو یعنی ان کو برے حالات سے ڈرا کر دیکھو یوں ہو جائے گا، دیکھو یوں ہو جائے گا، دیکھو یوں ہو جائے گا، چلو چھوڑو، یوں ہو جائے گا، دیکھو ایسا ہو جائے گا. نہیں، ہمارے صاحب فرماتے تھے کہ اگر حالات نے کام چھوڑ دیا تو اس سے برے حالات اور اس سے زیادہ فتنوں کے اندر پڑو گے. کہ جو حالات نے کام چھوڑ دے وہ اس سے برے حالات کا انتظار کرے. عیاش بن ابی ربیعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس کو لینے کے لیے آیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا عیاش یہ تیری ماں کو جو ہے کاٹیں گی، وہ کنگھی کر لے گی، جب گرمی لگے گی سایہ حاصل کر لے گی تو مت جا. یہ تجھے یہاں سے لے جا کر تیرے گھریلو حالات یہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تو کسی طرح اس مرکزیت سے اجتماعیت سے نکل جائے. جی ہاں، مرکزیت تو اجتماعیت سے ہے، مرکز اجتماعیت سے ہے. یہ تو پکی بات ہے. سمندر سمندر ہے، سمندر ہے، بات پکی بات ہے. جو موج اس سے باہر نکل گئی وہ پانی کا چھینٹا ہے، کوئی موج نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. ورنہ عیاش بن ابی ربیعہ اگر مکے میں جا کر کسی کو عبادت کرتے تو کچھ نہ کہتے مشرکین ٹھیک ہے کرو عبادت، اس لیے کہ وہاں جھگڑا عبادت پر نہیں تھا، وہاں جھگڑا دعوت پر تھا. جی ہاں، حضرت عمر نے عیاش کو سمجھایا کہ مت جاؤ ان کے ساتھ. لیکن ماں کا حال سن کر حضرت عیاش نے کہا کہ عمر ماں کو بھی قسم سے بری کر دوں گا، وہاں میرا مال لے لیتا ہوں گا. وہاں میرا مال وہ لیتا ہوں گا، ماں کو قسم سے بری کر دوں گا. یہ دو کام ہیں. چنانچہ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم میرا آدھا مال ابھی لے لو، ان کے ساتھ مت جاؤ.